وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ سے کہا گیا کہ آپ ہمارے درمیان میں کیوں نہیں بیٹھتے؟ آپ کو معلوم ہے کہ عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ جو ہے تابعین میں سے تھے، خیر القرون میں سے تھے۔ تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کہا کہ مجھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے ساتھ بیٹھنے سے فرصت ملے تو میں آپ کے ساتھ بیٹھوں۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ میں جب احادیث پڑھ رہا ہوتا ہوں تو اس طرح ہے جس طرح میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ جب میں سیرت صحابہ کا مطالعہ کر رہا ہوتا ہوں تو اس طرح ہے جس طرح میں صحابہ اکرام کے ساتھ شریف میں ہے کہ حضرت سعد ابن ربیع انصاری تھے اور عبد الرحمن بن عوف مہاجر تھے۔ جب ان دونوں کا ملاپ کرا دیا گیا اور ہاتھ سے ہاتھ ملا کر کہا کہ جاؤ بھائی بھائی اسلامی بھائی بن کر زندگی گزارنا، تو سعد ابن ربیع مسجد سے باہر نکلے اور بھائی کا ہاتھ پکڑا اور کہا سنیے، اللہ کے رسول نے آپ کو میرا بھائی بنا دیا ہے، لہذا میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک کو طلاق دے رہا ہوں، عدت کے بعد آپ اسے نکاح کر لینا، اس لیے کہ مدینے میں آپ کے کوئی برادری نہیں ہے اور آپ نے زندگی گزارنی ہے۔ بہت ہی پلائٹنس کے ساتھ، بہت ہی نرمی کے ساتھ، رحماء بینہم، آپس میں ایک دوسرے کے لیے نرم خو ہو کر، مہربان ہو کر ایک دوسرے کے قریب آنا چاہیے، ایک دوسرے سے مکالمہ کرنا چاہیے۔ یاد رکھیے یہ اس وقت کا اولین تقاضا ہے، وگرنہ ہمارے فتوے، ہمارے نعرے، ہماری تقریریں ایک دوسرے ہی کے خلاف استعمال ہوں گی اور کوئی جذباتی، کوئی نفسیاتی مریض خدا نخواستہ اٹھ کر کبھی بھی کسی پر بھی کوئی فتویٰ لگا کر کچھ بھی کر سکتا ہے۔ اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے، اسلام کا کے چہرے پر شاید ہماری وجہ سے اس کے نقوش بگاڑے جا رہے ہیں۔ خدا کے لیے میں شکر گزار ہوں فاضل شمسی بھائی کا کہ آپ نے اہتمام۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی رسالت کو عام کرتے ہوئے فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو پوری کائنات کے لیے بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے تو شریعت نے، اسلام نے، دین نے ہمیں بہت سارے قواعد بتائے ہیں، ان میں سے ایک قاعدہ یہ ہے کہ عورت بغیر محرم کے سفر نہ کرے۔ اس عورت کے لیے اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحزاب میں اس کو حکم دیا ہے وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اے عورتوں اپنے گھروں میں قرار سے ٹکی رہو، وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ہاں اگر کبھی کوئی مجبوری میں تم کو باہر نکلنا پڑ جائے تو پھر تمہیں کیا کرنا ہے؟ تبرج۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک 3 وسیلے جائز ہیں کہ جو کتاب اور سنت سے واضح ہیں۔ ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں کے ذریعے اللہ کو پکارا جائے، نیک آدمی سے دعا کروائی جائے، اور تیسرا جو ہے وہی کہ نیک اعمال کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ 3 وسیلے جائز ہیں۔ کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ، ان لوگوں نے کفر کیا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے، یہ نظریہ ہے، جن کا یہ قول ہے کہ اللہ تو 3 ہے، اللہ 3 میں سے ایک ہے، اور پھر ایک جگہ پر فرمایا کہ عیسیٰ ابن اللہ، ان لوگوں کا یہ دعویٰ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہاں اللہ کو، عیسیٰ کو اور مریم کو ایک پلڑے پر لا کر کھڑے کرنے والے، اس عقیدے کو اپنے اندر رکھنے والے اور اس کی خوشی منانے والے، اس پر اگر کوئی مسلمان مبارکبادی دے، یہ گویا کہ عملی طور پر، زبانی طور پر اس بات کا اقرار کر رہا ہے، اس بات کا اظہار کر رہا ہے کہ تم جو خوشی منا رہے ہو میں بھی اس خوشی میں شریک ہوں۔ انشاءاللہ یہ ہمارا پیغام لوگوں کی اصلاح اور لوگوں کو جوڑنے اور قریب آنے کا ایک ذریعہ بن جائے، اور آپ لوگوں کا اس میں یہ تعاون ہوگا کہ آپ اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں میں پھیلائیں، شیئر کریں، تاکہ یہ پیغام ہمارا زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچے اور اصلاح کا باعث بنے۔